پہلا سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، جن کی 461 ہجری میں ولادت ہے اور آپ کا جو 470 میں آپ کی ولادت ہے اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہے، یعنی 6ٹھی صدی کے آپ بزرگ ہیں۔ توجہ میری طرف، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے سال صدیاں گزرنے کے بعد بھی غوث اعظم سرکار کی جو محبت ہے وہ ہمارے سینوں میں موجود ہے؟ یہ ہمارا پہلا سوال ہے۔ میں سوال بنا کے چلوں گا تو آپ کو یہ موضوع بھولے گا نہیں۔ اچھا، غوث پاک کے علاوہ دادا صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، سوال سمجھ آ گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان اولیاء اللہ کا محبوب بارگاہ الہی، ان کا نام، ان کا کام، ان کی محبت ہمارے دلوں سے گئی نہیں ہے؟ عرصہ گزرتا جا رہا ہے، ان کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر 2 دلیلیں آپ سماعت فرمائیں۔ کتنی دلیلیں جی؟ کتنی دلیلیں؟ 2۔ سب سے پہلے تو ایک قرآن مجید کی آیت ہے، میں چاہوں گا ذرا کہ جو ہمارا ایک مخصوص انداز ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ دو، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن۔ اب میں نے شروع کی ہے، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن، سيجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ پہلا جواب ہے۔ سوال کیا تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ ان کی محبت ہمارے سینوں سے نہیں نکل رہی صدیوں گزرنے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا۔ یہ پہلی آیت قرآن مجید کی۔ اب غوث پاک سرکار ہوں، دادا صاحب ہوں، خواجہ صاحب ہوں، جو یہ سوال کرتا ہے کہ صدیوں گزرنے کے بعد ان کا ذکر اور ان کی محبت ہمارے دلوں سے کیوں نہیں جا رہی، حالانکہ ہمارا عزیز فوت ہو جائے تو 20-30 سال کے بعد تو ہمیں وہ بھی یاد نہیں رہتے، 50 سال کے بعد تو نام ہی نہیں ہوتا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ نے ان کی محبت آپ کے سینوں میں ڈال دی ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، ان ہستیوں کی محبت کو آپ کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ پہلی۔ اور دوسری حدیث سن کے آپ کو مزہ آئے گا، یہ صحیح بخاری کے اندر کئی مقام پہ ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی کئی مقام پہ ہے اور دیگر بھی۔ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، جو میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ طلب ہے۔ آپ نے سنا کہ رب جب کسی سے محبت کرتا ہے، حضرت جبریل کو فرماتا ہے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کہ صحیح بخاری میں کئی مقام پہ، صحیح مسلم میں کئی مقام پہ۔ اگر مزید جو ہے وہ چونکہ آج کا جو ہمارا دور ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کا ہے جی، جیلم کمپنی، تو ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ 3209 ہے، پھر صحیح بخاری میں 6040 ہے، پھر صحیح بخاری میں 7485 ہے، صحیح مسلم میں 6705 اور جامع ترمذی میں 3161 ہے۔ یہ حدیث پاک جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، رب جبریل کو فرماتا ہے کہ فلاں سے پیار کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی پیار کرو۔ پھر کچھ وقفے کے بعد اللہ جبریل کو کہتا ہے کہ آسمان والوں میں اعلان کر دو میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ پھر کچھ وقفے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اللہ جبریل کو فرماتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور منادی کر دو، اعلان کر دو فلاں سے رب پیار کرتا ہے، زمین والے تم بھی اس سے پیار کرو۔
سرکار فرماتے ہیں یہ وجہ ہے، جو سوال میں نے آپ کو عرض کیا، یہ وجہ ہے کہ جب دعویٰ یہاں کسی اور کا نہیں، خود رب تعالیٰ جبریل کے ذریعے اعلان کروا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہاں ہم اگر فلیکس لگائیں تو 4 لوگ جا کے فلیکس کو پھاڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں غوث اعظم کانفرنس، اولیاء سے پیار، اولیاء سے محبت۔ تو میں دلائل سے بات کروں گا، اختلاف ہمارا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ایک ایڈورٹائزمنٹ وہ ہے جو میں کرتا ہوں، اشتہار میں لگاؤں یا کوئی اور لگائے، اور ایک وہ اشتہارات ہیں جو رب لگوا رہا ہے۔ مجھے بتائیے، ہمارے اشتہارات اتر سکتے ہیں دیواروں سے، فلیکس اتر سکتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ رب۔ اور کس کو کہہ رہا ہے؟ جبریل کو۔ تو یہ جو سارا پروگرام ہے، جو ترتیب دینے والا ہے، وہ خالق کی کائنات ہے، جس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ جبریل امین ہے، اور عرش پر بھی ذکر ہو رہا ہے، فرش پر بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اس صدیاں گزرنے کے بعد ان ہستیوں کا نام اس لیے نہ مٹا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ اور اس پر تیسری دلیل یہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ اکبر، یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ دوسرے پاری کی آیت، تیسرا رکوع، یہاں تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور مفسرین نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم فرش پر کرو، میں عرش پر کروں گا، تم مخلوق میں بیٹھ کر کرو، خاکیوں میں، تو میں نوریوں میں تمہارا ذکر کروں گا، تم اس دنیا میں میرا ذکر کرو، تم قبر میں چلے جاؤ گے تمہارے ذکر کے جھنڈے لگتے رہیں گے انشاءاللہ۔